السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت کرنا چاہوں گی کہ مصروفیت کی وجہ سے میں ایپیسوڈ نہیں دے پائی۔ تو چلیے آج کا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ 7 بجے تیار رہنا، ہمیں کہیں جانا ہے۔ اسبرا جو کپڑے سمیٹ رہی تھی اور ہم کی آواز پر پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ کدھر جانا ہے؟ اس نے کپڑے وارڈروب میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ پارٹی، اور ہم نے مصروف سے انداز میں کہا۔ استاد کی بورڈ پر اس کی انگلیاں تیزی سے چلنے لگی۔ کیا تمہاری برتھ ڈے پارٹی ہے؟ اسبرا نے ناسمجھی اس کی جانب دیکھا۔ اس بار ہم نے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر اسبرا کو ان نظروں سے دیکھا جیسے پوچھا ہو کیا تم بیوقوف ہو؟ نہیں، میں برتھ ڈے نہیں مناتا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تو پھر پارٹی کی سوچی میں ہے؟ وہ کپڑوں کو ترتیب دیتے ہوئے پوچھنے لگی۔ البرٹو پارٹی دے رہا ہے کیونکہ اس نے کافی کلبز خریدے ہیں۔ سال و سال اس کا بزنس دنیا میں پھیل رہا ہے، تو بس وہ ہی پارٹی دے رہا ہے۔ ہم نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا، تمہیں اس شخص کے لیے کام کرتے ہو؟ اسپرا نے تجسس سے پوچھا۔ نہیں، میں اس کے لیے کام نہیں کرتا۔ ہاں، مگر اسے اپنا بزنس چلانے کے لیے ہماری مدد کی ضرورت ضرور پڑتی ہے۔ These businessmen are nothing without us۔ واہری لائن خود سے بڑبڑائے مگر اسپرا کے کانوں تک پہنچ گئی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہو جاؤں گی، اس نے ارحم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو ٹاول پکڑے واش روم کی جانب بڑھ رہا تھا۔ او گارڈ ارحم، میں نے کتنی دفعہ کہا ہے اپنی چیزیں سمیٹا کرو، اب یہ کیا طریقہ ہے؟ اسپرا نے بیٹھ کر گھورتے ہوئے کہا جہاں ارحم کی پسٹل لیپ ٹاپ پر کچھ کاغذ بکھرے پڑے ہوئے تھے۔ میں کچھ کہا ہے سنائی دے رہا ہے؟ ارحم نے جب اس کی بات کو سن کر بیان سنا کر دیا تو وہ چڑھتے ہوئے بولی پبنی ہندون میں کندھے پر ٹاول ڈال کر ڈریسنگ ٹیبل کی ڈرائر کھول کر کچھ تلاش کرنے لگا۔ ارحم، میں کچھ کہہ رہی ہوں، وہ غصے سے بولی۔ یا وومن، آئی ہارڈ یو۔ میں کچھ دیر تک رکھ دیتا انہیں صحیح جگہ پر۔ ارحم نے کچھ تلاش کرتے ہوئے سکون سے کہا یہ سب کیا ہے؟ ارحم نے پوچھا تو اسپرا جو بیڈ پر پڑی چیزیں سمیٹنے لگی تھی اس کی جانب بڑھ گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ لپسٹک، مسکارا، آئی لائنر اور باقی سب بکواس۔ وہ چیتے میں بولا، ساری چیزیں ادھر ادھر کرنے لگا۔ ارحم، مت کرو، یہ ڈرار صرف کاسمیٹکس کی چیزوں سے بڑا پڑا ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر بولی ہاں دکھ رہا ہے، لیکن مجھے اس میں سے اپنی چیزیں نہیں ملی۔ وہ سامنے بڑی چیزوں کو گھورتے ہوئے بولا کیا چاہیے مجھے بتاؤ، میں ڈھونڈ دیتی ہوں۔ اسپرا نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کرتے ہوئے کہا پرفیوم یہی۔ اسپرا نے پاس ہی پڑی پرفیوم اس کی جانب بڑھائی۔ یہ نہیں یار، وہ چھوٹی سی بوٹل تھی ڈسٹی ریڈش کلر میں۔ وہ واپس نے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا وہ پرفیوم تھے۔ اسپرا نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا ہاں پرفیوم تھی، کدھر رکھی ہے تم نے؟ ارحم نے جلدی سے ساری چیزیں چھوڑ کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا اوہ ایکچولی میں ڈرائر کی صفائی کر رہی تھی تو وہ اس قدر عجیب لگ رہی تھی، مجھے لگا کوئی تیل ہے جو ایکسپائر ہو چکا ہے، اس نے کہہ کر ارحم کی جانب دیکھا جو اس سے ہی گھور رہا تھا۔ آئی مین اٹ لکڈ آفل سو آئی تھرو اٹ۔ اسپرا نے لب چباتے ہوئے کہا کیا تم مذاق کر رہی ہو؟ وہ عطر تھا اور جانتی ہو کس قدر مہنگا تھا، وہ تو اتنی آسانی سے ملتا بھی نہیں۔ وہ ایک دم صدمے سے بولا سوری۔ وہ منمنائی سوری کا میں کیا کروں؟ اسپرا یہ دیکھو سب لڑکیوں کی کاسمیٹک سے بڑا پڑا ہے۔ ہیل، میں نے کبھی کسی اورل کے آئٹمس کو اپنے کمرے میں نہیں رکھا تھا، اور اب دیکھو اوٹ والے کپڑے، پرفیوم، شوز وغیرہ، ایک ایک چیز اسے دکھانے لگا جبکہ اسپرا کو اس کی آنکھوں میں پسندیدگی صاف دکھنے لگی۔ اور ہاں تمہارے یہ ڈونٹ یو ڈیئر، اور کیا تم بھول گئے تم خود اپنی مرضی سے میرے لیے سارا بوتیک خرید لائے تھے، اور یہ ریک پر پرفیوم بھی تم نے خود سجائے، اور لیکن شاید تم بھول ہی یہ سب میں نے نہیں بلکہ تم نے۔ ارحم جو اسے ٹوکتے ہوئے اس کی پرائیویٹ چیزوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولنے لگا تھا۔ اسپرا نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا، ساتھ اس کے گال دہکنے لگے۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب تم بلش کرتی ہو۔ Your cheeks glow a beautiful shade of red that I will never get tired of seeing۔ ارحم نے اس کے ہاتھ کو منہ سے پیچھے ہٹا کر اس کو کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کرتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں کہا جس پر اسپرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ انہوں نے شوق سے ارحم کی جانب دیکھا کہ ویسے کچھ محبت سے پہلی بار اسے دیکھ رہا تھا۔ اسپرا کی آنکھوں میں شوق دیکھ کر ارحم کو اپنی بات کا احساس ہوا تو وہ جلدی سے اپنی ایکسپریشن کو سرد مہندی کا لبادور کر اسے خود سے دور کر کے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ جبکہ اسپرا کے دل کو تکلیف ہوئی اس کے یوں چھوڑ کر چلے جانے پر۔ اوف اسپرا، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ تم ہر دفعہ
اس کے ارد گرد اتنی بے بس کیوں ہو جاتی ہو؟ ڈونٹ فارگٹ یور نیم۔ بہت سے بڑبڑانے لگی اور ساتھ بیڈ پر بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ کیا پتا ان ڈاکومنٹ سے کچھ مل جائے۔ سامنے پڑے ڈاکومنٹس کی جانب دیکھتے ہوئے اسرا نے سوچا اور ساتھ ہی وہ چیک کرنے لگی، مگر ان میں سے اسے کچھ بھی خاص نہیں ملا کیونکہ وہ سب بس پراپرٹیز کے لیگل پیپرز تھے۔ اس نے لیپ ٹاپ کی جانب دیکھا مگر وہ پاس ورڈ مانگنے لگا۔ کیا ہو سکتا ہے اس کا پاس ورڈ؟ کون ہو سکتا ہے؟ ارحم کے دل کے بہت قریب وہ سوچنے لگی، میں تو یہ بھی نہیں جانتی ارحم کے ماما پاپا کدھر ہیں، بہن بھائی سب، مجھے تو کسی کا نام ہی نہیں پتا، تو پاس ورڈ ہاں کو کھولوں گی۔ اوف اللہ جی، ارحم کو کیسے سلجھاؤں، کیسے پتہ لگاؤں اس کا؟ وہ لیپ ٹاپ کو گھٹے ہوئے دل ہی دل میں اللہ کو پکارنے لگی۔ تبھی اسے واش روم کا دروازہ کھولنے کی آواز آئی تو اس نے جلدی سے لیپ ٹاپ بند کیا اور بیڈ شیٹ ٹھیک کرنے لگے۔ تم بلیک کے علاوہ کوئی اور رنگ کیوں نہیں پہن سکتے؟ سپرا نے جو دیکھا، جب دیکھ کر ہم نے واپس سے بلیک کلر کا سوٹ نکالا ہے تو وہ سوٹ کی جانب دیکھ کر کہنے لگی، جبکہ اس نے ارحم کی جانب دیکھنے کی غلطی بھی نہیں کی، آئی لو بلیک، جانتی ہو لیکن میں تھک چکی ہوں تمہیں ایک ہی رنگ کے لباس میں دیکھ دیکھ کر۔ اسپرا نے بیڈ پر کشن سیٹ کرتے ہوئے کہا، ساتھ پاس پڑے جگ سے گلاس میں پانی ڈال کر پینے لگی۔ کیا تم ایسے مجھے یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ میں اس گھر میں صرف ٹاول میں گھوموں بغیر کپڑوں کے؟ ارحم کی بات پر اسپرا جو پانی پی رہی تھی، سارا پانی اس کے منہ سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر کھانسنے لگی۔ واٹ؟ میں نے ایسا کبھی نہیں کہا۔ اسپرا نے پلٹ کر اسے گھورتے ہوئے کہا، ساتھ اس کی دھڑکنیں بڑھنے لگی۔ ظاہر سی بات ہے، اب میرے پاس بلیک کلر کے علاوہ کسی اور رنگ کا لباس ہی نہیں، تو پھر ایسے ہی پھروں گا نا۔ سمجھ رہا ہوں میں سب اسپرا، تمہاری جو یہ خواہشات ہیں نا، وہ شرارت سے بولا، ان یور ڈریمز۔ وہ کہہ کر دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے سے نیچے کی جانب بھاگی، جبکہ اسے اپنے پیچھے ارحم کا کہکہا صاف سنائی دیا، لیکن وہ خود کو نارمل کر کے کچن میں کچھ بنانے کے لیے اوکے میں 7 بجے آ جاؤں گا، تیار رہنا۔ وہ نیچے آ کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا اور پھر باہر نکل گیا۔ 7 گاؤن یا 7 گاؤن میں ٹرائی کر چکی لیکن مجھے ایک بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ ابھی ارحم آتا ہوگا، میں کیا کروں؟ وہ جو خود سے بڑبڑا رہی تھی، اسے بائک کے گھر میں داخل ہونے کی آواز آئی تو اس کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ ابھی تک تیار نہیں ہوا، ہم نے کمرے میں داخل کا مایوسی سے کہا، مجھے کوئی لباس ہی نہیں ملا۔ وہ چہرہ نیچے جھکاتے ہوئے بولی، یہ سب کافی نہیں ہے، چلو میں تمہیں کل شاپنگ پر لے جاؤں گا، جو دل کر خرید لینا، لیکن ابھی ان میں سے ہی کوئی پہن لو۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، نہیں یہ بہت ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا پہنوں اور کیا نہیں۔ وہ نروس ہوتے ہوئے بولی، ارحم یہ پہن لو، یہ پہن لو، میں تب تک فریش ہو کر آتا ہوں، تم تیار چاہیے ہو مجھے؟ وہ ایک ڈریس اس کی جانب بڑھاتا ہوا بولا، ارحم مجھے نہیں لگتا یہ مجھ پر اچھا لگے گا۔ وہ لب بینتے ہوئے بولی، جسٹ ویئر اٹ وٹ ایور یو سے۔ سر وہ منہ پھلاتے ڈریس پکڑتے ہوئے بولی۔ اس پر ارحم نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا، ڈونٹ پلے وتھ می ٹیسور۔ اور ہم نے آئی بروز کا، میں نے کیا کیا ہے؟ جیسے ہر وقت حکم دیتے مجھے میرے سر ہی لگتے ہو، بس اس لیے بول دیا۔ او آئی سی، اگر اسٹوڈنٹ بات نہ مانے تو پھر اسے سزا ملتی ہے، رائٹ ٹیسور؟ اور ہم نے اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا، جس پہ اسپرا نے اپنا تھوک نکلا، میں بس پہن رہی ہوں، پاپا پلیز تم بھی فریش ہو جاؤ۔ اسپرا جلدی سے اپنا ڈریس پکڑ کر چینجنگ ایریا کی جانب آ گئی۔ وہ جلدی سے بلیک گاؤن پہن کر باہر اور میرر کے سامنے اسٹول پر بیٹھ کر خود کا میک اپ کرنے لگی۔ لائٹ سا میک اپ کرنے کے بعد اس نے اپنے بالوں کو ہلکے ہلکے کرل ڈال کر اپنی کمر پر کھلے چھوڑ دیا۔ آئی تھنک لپسٹک مجھے ریڈ لگانی چاہیے، اسپرا نے اپنی فائنل لک مرر میں دیکھتے ہوئے کہا، ساتھ ہی ہاتھ آگے بڑھا کر بلڈ ریڈ لپسٹک لگانے لگی۔ اسی وقت اس کی نظر مرر سے ارحم کے عکس پر پڑی، جو بلیک جینز پہنے، جس کی بیلٹ پر شیر کی سمبل تھی، ساتھ وائٹ شرٹ، اس کے اوپر بلیک کوٹ تھا، پرفیکٹ۔ اسپرا کی نظر جب اسے سے ہٹنا مشکل ہونے لگی تو وہ بغیر سوچے سمجھے بول گئی، کیونکہ وہ سر تا پاؤں لگ ہی اس قدر دلکش رہا تھا، ابھی جولی بھی نہیں پہنی، میں کیا کروں اس لڑکی کا؟ اسے گھوٹے میں بولا، ساتھ ہی اس کے قریب کھڑے ہو کر خود پر پرفیوم چھڑکنے لگا، جبکہ اسپرا ایک ٹرانس سے باہر نکلی اور جلدی سے ڈائمنڈ کے ٹاپس اپنے کانوں میں ڈالنے لگی۔ چلیے، جب ارحم نے دیکھا وہ تیار ہو گیا تو اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولا، جو اسپرا نے دھڑکتے دل کے ساتھ تھام لیا۔ اس کی سنگت میں چلتی سیڑھیاں اترتی نیچے اور کچھ ہی دیر میں وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر پارٹی کے لیے نکل گئے۔
ارحم گاڑی ایک بڑے سے گھر کے سامنے روک کر اس میں سے باہر نکلا اور اسبرا کا ہاتھ پکڑ کر گھر میں داخل ہو گیا، جہاں لوگوں کی چہل پہل تھی۔ مگر ان دونوں کے گھر میں داخل ہونے کی دیر تھی، وہ جہاں جہاں سے گزرتے لوگوں کی نگاہیں ان کی جانور تھی۔ قابل لوگوں نے آگے بڑھ کر ارحم سے ملنا چاہا، مگر وہ صاحب کو اگنور کرتا آگے بڑھنے لگا۔ ارحم ایک آدمی کی طرف اپنے قدم بڑھانے لگا جس کی اس کی جانب پوچھ تھی، مگر اس شخص نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، سامنے ارحم کو دیکھا اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ تمہارا ہی انتظار تھا، شکر ہے تم نے اس پارٹی کو اپنی آمد سے رونق بخشی۔ اس شخص نے ارحم اور اسبرا کی جانب بڑھ کر ارحم کو گلے لگاتے ہوئے کہا، تو تم وہ خوش قسمت لڑکی ہو جس نے ہمارے خوبرو کو چرا لیا۔ اس شخص نے ارحم سے پیچھے ہٹ کر اسبرا کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، جس پر وہ نظریں جھکا گئی۔ تو ارحم شپمنٹ صاحب تیار ہے؟ اس شخص نے واپس ارحم کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، آدھی رات تک امپورٹ ہو جائے گی؟ اس پارٹ لہجے میں بولا، گڈ گڈ، میں نے تمہاری سروس پر کبھی شک نہیں کیا۔ اس آدمی نے ہنستے ہوئے کہا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ البرٹو، ارحم نے سکون سے کہا، ہاں ہاں صحیح کہہ رہے ہو۔ البرٹو جلدی سے بولا کیونکہ وہ ارحم کے موڈ کے ساتھ رسک نہیں لے سکتا تھا۔ گڈ، وہ کہہ کر اسپرا کا ہاتھ پکڑ کر کورس کی جانب بڑھ گیا، جہاں علی احمد اور زین بیٹھے ہوئے تھے۔ ارحم احمد نے مسکراتے ہوئے پکارا، میں آئندہ انسٹیٹیوٹ پارٹیز میں کبھی نہیں آؤں گا۔ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں کہہ کر کوچ پر بیٹھ گیا، ساتھ اسپرا کو اپنے برابر بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ یہ پارٹیز ہوتی جہاں تم حسین لڑکیوں کو ڈھونڈ کر ان کے ساتھ سیٹ ہو سکتے ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تمہیں ایسی پارٹیز سے نفرت کیوں ہے؟ احمد نے ایک گروپ کی لڑکیوں کی جانب آنکھ مارتے ہوئے کہا جو ان سے سامنے والی ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی، جس پر انہوں نے ہنس کر اس کی جانب دیکھا، جبکہ پاس بیٹھے زین نے اس کے کندھے پر منہ جڑ دیا۔ جب ویٹر قریب آیا تو ارحم نے کہا، ریلیکس یار، مجھے بھی ایسے ہی پارٹیز نہیں پسند، اس سے بہتر کاسینو ہوتا۔ زین نے نرمی سے کہا، مجھے بھی۔ علی نے بھی زین سے، ہمیں بڑی اہم ہے، تم انگولا کے لیے کب نکل رہے ہو؟ ارحم کے سوال پر احمد نے جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا، پھر کر واپس لڑکیوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا جو اس سے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، میں تمہاری آنکھیں باہر کسی اندھے کو ڈونیٹ کر دوں گا اگر تم نے ان لڑکیوں کو دیکھنا بند نہیں کیا تو۔ ارحم نے اس سے وارن کیا، سیریسلی اسکارپیو؟ احمد نے صدمے سے اس کی جانب دیکھا، جس پر پاس بیٹھے زین، اسپرا اور علی مسکرانے لگے۔ ڈیڈ سیریس؟ ارحم نے اسے چیلنج کیا۔ اوہ کام آن مین، ایک انسان کی ذاتی زندگی ہوتی ہے انجوائے کرنے کے لیے۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولا، میں چاہتا ہوں کل تم انگولا کے لیے نکلو۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا بولا، نہیں یہ ناممکن ہے ارحم۔ زین جلدی سے بولا، لیکن کیوں؟ ارحم نے آئی برو اچکایا، وہاں کے حالات ٹھیک نہیں، مسلسل گولیاں چل رہی ہیں ادھر، وہاں کی پولیس کا ماننا ہے اس سب کے پیچھے مافیا ہے۔ وہ الکوحل کا سپ لیتے ہوئے بولا، پولیس نے کب سے ان معاملات کو دیکھنا شروع کر دیا، ویسے بھی کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ ننند عملی کے علاقے میں قدم رکھ سکے۔ ہم نے کہا، تبھی ویٹر اس کی اسکواچ اور گلاس لے کر اس کی جانب بڑھا، کریکشن، وہ نیوتا کا علاقہ ہے، ننندا مادی کا نہیں۔ اور یقین کرو نیوتا اپنے لوگوں کے دلوں میں خوف ویسے پیدا کرنے میں فیل ہو گیا جیسے اس کے باپ نے کیا تھا۔ زین نے ارحم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جب سے ننندا عملی کا قتل ہوا سب کچھ بہت پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تبھی اسپرا کا دھیان ڈائمنڈ بزنس پر گیا، جس کے بارے میں ارحم نے اسے بتایا تھا کہ اس کے مالک کی ڈیتھ ہوگی، اب اس کی جگہ اس کا بیٹا سنبھالے گا۔ ارحم، ریلیکس ہو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زین نے ارحم کو الجھتا دیکھا تو بولا، کیا سب بھاگ ٹھیک ہو جائے گا؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا میرے گھر پر حملہ ہوا، لوگ بولتے جا رہے ہیں آر اسکارپیو ہے کیا؟ ان کے دل سے خوف ختم ہوتا جا رہا ہے، میں چپ ہوں، لوگ سر پر سوار ہوتے جا رہے ہیں، یقین کرو میں واپس اپنی دنیا میں آیا تو اس شہیدی کھلکھلاتی دنیا کو جہنم بنانے میں 2 پل نہیں لگاؤں گا۔ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا، ارحم ریلیکس ہو جاؤ یار، ہمیں اس کے باس کو نہیں پکڑ پا لیکن اس گروپ کے لیڈر کو اٹھا لیا ہے جس نے گھر پر حملہ کیا تھا۔ زین نے نرمی سے کہا، ڈیم میرا دل کر ہے اس ایڈیٹ کے دل میں ویسے ہی گولی اتارو جیسے اس نے مجھے ماری تھی۔ علی نے دانت پیستے ہوئے کہا، ایڈیٹ، پھر تم یہاں بیٹھے نہیں ہوتے بلکہ مر چکے ہوتے اگر اس نے تمہارے دل میں گولی ماری ہوتی تو۔ احمد نے اس کے سر پر تھپڑ لگاتے ہوئے کہا، کیا تمہیں ایسا لگتا ہے وہ لوگ احمد پر حملہ کریں گے جب وہ انگولا کے لیے نکلے گا جبکہ ان کا لیڈر ہمارے قبضے میں ہے؟ زین نے سوالیہ نظر سے ارحم کی جانب دیکھا، ظاہر سی بات ہے وہ کریں گے تاکہ ڈائمنڈ سے متعلق انفارمیشن حاصل کر سکے۔
لیکن میں مر کر بھی انہیں اس کے بارے میں معلومات نہیں دوں گا۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں احمد کے ساتھ جاؤں گا۔ علی جلدی سے بولا، لیکن میں تمہیں ساتھ نہیں لے کر جا رہا۔ جو پہلے زخمی احمد نے اس کے پیٹ پر مکار جوڑتے ہوئے کہا، جس پر علی نے اسے گرا۔ میں ٹھیک ہوں۔ ارحم علی بڑھایا، جبکہ ارحم ان دونوں کو اگنور کر کے زین سے کچھ بات کرنے لگے، جبکہ احمد اٹھ کر ان لڑکیوں کی جانب بڑھ کے جو اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ہیلو اسپرا، علی نے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو چپ کر کے ارحم کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ہیلو علی، اسپرا نے اس کی نقل اتاری، جس پر وہ ہنس دیا۔ اسپرا، میں بس آتا ہوں، تم علی کے ساتھ ہی رہو ذرا کام ہے۔ ارحم اسے بولنے کا موقع دیے بغیر زین کے ساتھ اٹھ کر چلا گیا، جبکہ اسپرا کو زین کا رویہ بھی آج کچھ عجیب سا لگا۔ یو لک بیوٹیفل بابی، علی نے وسکی گلاس میں انڈیلتے ہوئے کہا۔ شکریہ، یہ ڈریس ارحم نے سلیکٹ کیا ہے، اسپرا نے ارحم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کی نظر سے اوجھل ہو رہا تھا۔ اسپرا، وہ سامنے تمہیں آدمی نظر آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں ٹوپی ہے؟ علی نے ایک آدمی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، جس کی عمر 50 سے زیادہ تھی۔ ہاں، کیوں؟ اس سے کیا ہوا؟ اسپرا نے اس بوڑھے آدمی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے 20 سالہ لڑکی کے ساتھ زبردستی شادی کی۔ وہ لڑکی دکھ رہی ہو؟ اس کے پیچھے کھڑی ہے، وہ اس کی بیوی ہے۔ واٹ؟ اس نے پولیس میں اس کے خلاف کوئی رپورٹ درج نہیں کروائی؟ اسپرا نے صدمے سے اس پیاری سی لڑکی کو دیکھا۔ ان نے کروائی جس کے طور پر اس آدمی نے اس کے ماں باپ کا قتل کر دیا اور اسے زبردستی اٹھا کر لے گیا۔ اس لیے پولیس نے کیس بند کر دیا۔ وہ اس آدمی کو نفرت سے دیکھتے ہوئے بولا، ہی از اے مانسٹر۔ اسپرا نے غصے سے کہا، وہ لڑکی اس کے مرنے کا انتظار کر رہی ہے، تم اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے؟ میں اس کی جگہ ہوتی تو اب تک اس بوڑھے آدمی کو زہر دے کر مار چکی ہوتی۔ اسپرا نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، میں کیا مدد کروں؟ اس دنیا میں مرد ایسے ہی ہیں، مانسٹر وہ سارے لوگوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ نو ونڈر، ارحم بھی ایسا ہی ہے، مانسٹر اس کے دل میں بھی رحم نہیں ہے۔ اسپرا نے لابت چباتے ہوئے کہا، جس پر علی نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا مگر خاموش رہا۔ تو تم ارحم کے لیے کام کرتے ہو؟ اسپرا نے خاموشی کو توڑتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ نرمی سے بولا۔ تو پھر؟ اسپرا نے نہ سمجھے اس کی جانب دیکھا۔ ہم سب اپنے باس کے لیے کام کرتے ہیں جو ابھی یہاں موجود نہیں۔ علی نے مسکراتے ہوئے کہا، مطلب یہاں جتنے بھی لوگ ہیں سب اس کے لیے کام کرتے ہیں؟ نہیں، سب نہیں، ہم بہت سے، ہر ملک اپنا سربراہ ہوتا ہے، تمہیں یاد ہے؟ بنجامن جس سے ہم لاسٹ ٹائم ملے تھے کاسینو میں؟ ہاں جانتی ہوں، وہ UK پر حکومت کر رہا ہے۔ تو پھر یہاں کا باس کون ہے؟ اسپرا نے بے یقینی سے پوچھا۔ اس کا نام؟ اس سے پہلے علی نام بتاتا کسی چیز کے گرنے کی آوازیں اور ساتھ ہی لوگوں کی چیخو پکار سنائی دینے لگی۔ ان دونوں نے جلدی سے نظر اٹھا کر بائیں جانب دیکھا، جہاں لوگ خوف سے کپ پاڑ رہے تھے اور ساتھ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اس بڑا دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑی ہوئی تو اس کی نظر سامنے زمین پر گری باڈی سے ٹکرائی، جس کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور زمین پر گر رہا تھا۔ چلو اسپرا، ہمیں نکلنا ہے۔ علی نے پریشانی سے اسے پکڑ مگر وہ کپکپاتے جسم اور بترائی آنکھوں سے زمین پر گرے وجود کو دیکھنے لگی۔ اسپرا چلو، وہ چیخا اور اس کا بازو پکڑ کر اس کی جانب بھاگنے لگا، جبکہ اسپرا کے ہاتھ میں موجود ڈرنک گلاس گر کر اس کے ڈریس کو بھگو گیا۔ علی ویٹ، جب گولیوں کے چلنے کی آواز تیز ہوگی اور گارڈ جلدی ہی پارٹی ایریا میں داخل ہو کر مہمانوں کو محفوظ ایریا کی جانب بھیجنے لگے تو اسپرا نے ہوش میں آ کر اسے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے کہا، نہیں اسپرا، ویٹ کرنے کا وقت نہیں، تمہیں جلد سے جلد کسی محفوظ جگہ پر پہنچانا ضروری ہے۔ اسے کہنے پہ بولنے لگا، لیکن ارحم بھی باہر ہے، وہ واپس نہیں آیا۔ ارحم اور زین دونوں ہی اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگی، تم فکر مت کرو، وہ دونوں اپنا خیال رکھ سکتے ہیں۔ تم اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے؟ وہ چلائی اور ساتھ اپنا بازو چھڑوانے لگی۔ اسپرا، باز آؤ، یہ وقت نہیں اس سب کا۔ علی نے اسے وارن کیا، نہیں آؤں گی، باز سمجھ نہیں آ رہا تمہیں؟ ارحم یہاں نہیں، وہ باہر ہے، وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولی، جس پر علی نے لمبا سانس کھینچا اور لوگوں کی جانب دیکھا جو ایک دوسرے کو پیچھے دھکیل کر اپنی جان بچانے میں مصروف تھے۔ وائی the hell are you so worried about him؟ جہاں تک میں جانتا ہوں تم بس اس سے کسی طرح دور بھاگ جانا چاہتی ہو، پھر یہ پریشانی ہونے کا ڈرامہ کیوں؟ وہ ایک جگہ رکا، اس کی جانب دیکھتے ہوئے سرد مہرے سے بولا۔ اسپرا نے ہوش سے اس سے 2 قدم دور لیے، پھر علی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لوگوں کو سائڈ پر کرتے کرتے اندر داخل ہو گیا، جبکہ اسپرا اس کے بعد خاموشی سے اس کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگی اور جلدی وہ دونوں کچن میں موجود تھے۔ بالکل خاموش اسپرا، ذرا بھی آواز نہیں۔ جب باہر سے گولیوں کے چلنے کی آواز کم ہونے لگی تو علی نے آہستگی سے کہا اور کچن کی گلاس وال کی جانب بڑھ گیا، جہاں باہر لان کا منظر صاف دکھائی دینے لگا تھا۔ اسپرا ابھی دبے قدم چلتی اس کے برابر جا کر کھڑی ہو گئی اور باہر دیکھنے لگی، جہاں اس کی نظر ارحم کی پشت سے ٹکرائی، جس کے سامنے احمد، زین اور
اور البرٹو دائرے کی شکل میں سر نیچے جھکائے کھڑے تھے، جیسے کہ ان لوگوں کے درمیان میں پڑی کسی چیز کو دیکھ رہے ہوں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ علی اسبرا نے باہر اور پھر علی کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرے خیال میں انہوں نے کسی کو پکڑا ہے، وہ دیکھو سامنے۔ علی نے سامنے کی جانب اشارہ کیا، جہاں ارحم تھوڑا سا پیچھے ہوا تو زمین پر گھٹنے کے بل پڑا ہوا شخص نظر آیا جو ارحم کی جانب دیکھا۔ تم یہاں رکو اور شور مت کرنا، نہ ہی میرے پیچھے آنا، وہ کہتا ہوا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ لیکن میں یہاں رہوں، علی نے اسے ٹوکتے ہوئے ساتھ سے کہا، جس پر اسپرا لب بینچ کر رہ گئی اور اس کے چلے جانے کے بعد واپس سے سامنے کا منظر دیکھنے لگی۔ جہاں بھی علی پہنچا تو احمد اسے کچھ بتانے لگا، جو کافی دور کھڑی اسبرا سننے سے قاصر تھی، مگر اس نے محسوس کیا کہ گھٹنوں کے بل بیٹھے شخص نے ان کی بات پر کہہ کر لگا، جس کے چہرے پر ذرا برابر بھی خوف نہیں جھلک رہا تھا، جبکہ اس کا ہونٹ پھٹا ہوا تھا اور باقی جسم کی بھی کافی بری حالت تھی۔ اسی لمحے ارحم نے نیچے جھک کر اس کے منہ پر زوردار پانچ مارا، جس سے وہ زمین پر گرا۔ احمد نے آگے بڑھ کر ارحم کو اس کے کندھے سے پکڑ کر پیچھے کرنا چاہا، مگر وہ آگے بڑھ کر اس شخص کے بعد مٹھی میں جگڑ کر اس کا روح اپنی جانب کیا، لیکن بجائے ڈرنے کے اس شخص کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیا اس شخص کو خود پر رحم نہیں آ رہا؟ کیا یہ نہیں جانتا سامنے کون سا جلاد اس کے بیٹھا؟ اسبرا اس شخص کو مسکراتے دیکھ کر اس سے بڑبڑانے لگی۔ تبھی اس نے محسوس کیا جیسے اس شخص کی مسکراہٹ سے مٹی ہو اور اس کی نظریں زین کی جانب گئی، جو جیب میں ہاتھ ڈالے اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس شخص نے زین کو دیکھنے کے بعد واپس ارحم کی جانب دیکھا۔ سارے لوگ اس کے ارد گرد کھڑے اس شخص کو دیکھنے لگے، جب وہ صرف ارحم کو دیکھنے لگا۔ اس کے بعد اس شخص نے ارحم کی جانب دیکھتے ہوئے کچھ کہا، جس پر علی نے پلٹ کر اسبرا کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے علی واپس سے اس شخص کی جانب دیکھتا، اس نے اپنا ہاتھ آگے لا کر اپنے گلے پر کچھ مارا، جس سے خون نکل کر زمین پر گرنے لگا۔ وہ شخص وہیں پر دم توڑ گیا۔ سامنے اس شخص کو خود کی جان لیتے دیکھ اسپرا کے منہ سے چیخ نکل گئی، مگر وہ جلدی ہی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر باقی چیخوں کو دبانے لگی۔ ساتھ سامنے دیکھنے لگی، جہاں اب البرٹو ارحم پر چیخ رہا تھا، مگر وہ نظر انداز کرتا سامنے پڑے وجود کو مسلسل دیکھتا رہا، جبکہ زین اور علی البرٹو کے اوپر چلانے لگے۔ علی نے آگے بڑھ کر ارحم کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو جیسے وہ ہوش میں آیا اور ایک نظر البرٹو کی جانب دیکھا، پھر اسے کالر سے پکڑ کر زمین پر پٹھا اور بغیر ہچکچائے اس کے سر پر اپنی پستل تان گیا۔ اس سے پہلے وہ چلا دیتا، زین نے ارحم کو پشت سے پکڑ کر دوسری طرف کیا اور کچھ کہنے لگا، جس پر ارحم نے شعلہ برساتی نظر سے البرٹو کی جانب دیکھا۔ ویئر از شی؟ ارحم انتہائی اونچی آواز میں چلا، جو آواز اسبرا کے کانوں سے بھی ٹکرائی۔ وہ وہاں ہے، علی نے جلدی سے کچن کے گلاس وال کی جانب اشارہ کیا، جہاں اسبرا کھڑی تھی، جس پر ارحم نے جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا۔ ارحم کی آنکھوں میں اس قدر شدت دیکھ کر اس کا دل کانپنے لگا۔ اسی پر علی نے اسے باہر آنے کا اشارہ کیا تو وہ دروازہ کھول کر دھڑکتے دل کے ساتھ ان کی جانب اپنے قدم بڑھانے لگی، جبکہ ارحم آس پاس لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اس کی جانب بڑھ گیا۔ اسبرا نے آج پھر اس کی آنکھوں میں وہی جنون اور پاگل پن محسوس کیا جو اس نے اس وقت محسوس کیا تھا جب ارحم نے اسے کڈنیپ کیا تھا۔ ارحم نے قریب آ کر اپنی پیچ ڈارک بلیک آنکھیں اس کی براؤن آنکھوں میں گاڑ دی جو انتہائی کورٹ تھی۔ اسبرا کے دل میں خوف کی لہر دوڑی اور اس سے پہلے وہ کچھ بولتی، وہ اسے کمر سے پکڑ کر باہر دروازے کی جانب لے جانے لگا، جبکہ اسبرا کو محسوس ہونے لگا اگر ارحم نے ابھی اس کی کمر پر اپنی گرفت نارمل نہیں کی تو اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، مگر وہ لاپرواہ بنا اسے کھینچتا ہوا گاڑی کے قریب لے گیا اور پسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے گاڑی کے اندر پٹھا دیا، جبکہ اسبرا نم آنکھوں سے ارحم کا یہ جنگلی روپ دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں گاڑی میں موجود تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے قتل دیکھے ہیں، پہلے اس ہوٹل میں اور اب اس پارٹی میں، یا خدایا میری زندگی کیا سے کیا ہوتی جا رہی۔ اسبرا مرر کے سامنے کھڑی ہو کر جولی اتارتے ہوئے پوچھنے لگی، جس کی وجہ سے اس کا سر درد بڑھنے لگا، کیونکہ آج مرنے والا شخص اس کی نظروں سے جا ہی نہیں رہا تھا۔ اسبرا نے جلدی سے اپنے سر کو ہاتھوں میں لے کر آنکھیں بند کر لی، شاید اس کا چہرہ نظروں سے اوجھل ہو جائے، مگر اسی پل اس نے محسوس کیا کسی نے اسے کمر سے پکڑ کر پیچھے کی جانب کھینچا ہے، جس سے اس کی پشت اس کے سینے سے ٹکرائی ہو۔ خوف سے اس نے مرر میں دیکھا، جہاں وہ ڈری سہمی ارحم کے حصار میں موجود تھی۔ ارحم اس کے بال کندھے سے پیچھے ہٹا کر وہاں اپنا لمس چھوڑنے لگا، جس سے اسپرا کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگی۔ تبھی اس نے اسپرا کا بازو پکڑ کر زور سے اس کا رخ اپنی جانب کیا اور اس کے گلے پر اپنا ہاتھ رکھ کر وہاں دباؤ بڑھانے لگا۔ ساتھ ہی اس کے بالوں اور گردن میں اپنا چہرہ چھپا کر اس کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا۔ ارحم گلے پر بڑھتا دباؤ جب برداشت سے باہر ہوا تو اس نے تکلیف سے پکارا، مگر وہ انجان بنتا اسے گلے سے چھوڑ کر بازو سے پکڑ کر بیڈ کی جانب دھکیل گیا۔ ارحم پلیز کر کیا ہوا ہے؟
وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے سامنے بٹھایا۔ اس نے محسوس کیا جیسے ہم دیکھ تو اسی کی جانب رہا تھا، مگر اس کا دھیان وہ یہاں نہیں ہے۔ شاید اسے مرنے والے شخص نے جو کہا وہ اسے ٹارچر کر ہے۔ اس بڑا نے پریشانی سے سوچا، اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پال میں بڑھا، جس سے وہ اپنی ٹرانس سے نکل کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس وقت ارحم کی آنکھیں اس قدر سر تھی کہ اس بڑا نے خوف سے جلدی سے اپنے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹانا چاہے، لیکن اس سے پہلے وہ ہٹاتی ارحم نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کر دی اور آنکھیں بند کر کے اس کا لمس محسوس کرنے لگا۔ پھر لمبا سانس کھینچ کر اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ تم پر چاند لگ رہی ہو، اس بڑا نے اس کے قریب جا کر اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، ارحم نے اس بڑا کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ ہاں تم ہو پرچان ارحم۔ اس نے اپنے الفاظ پر زور دیا، مگر وہ اگنور کرتا اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھا۔ بتاؤ ارحم، کیا ہوا؟ اس بڑا نے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جہاں کوئی سانس نہیں تھا بلکہ اس کی آنکھیں بلینک تھی۔ کچھ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ نہیں، میں نہیں بولا، ارحم نے اسے دور کر کے اٹھتے ہوئے کہا۔ رک جاؤ پلیز، اس بڑا نے التجائی کہا، جس پر اس نے پلٹ کر کچھ پل اس بڑا کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر وہ بیڈ پر ہیڈ بورڈ کے ساتھ پشت لگا کر بیٹھ گیا، جس پر اس بڑا نے ارحم کے قریب جا کر اس کے گرد اپنے بازو باندھ کر سینے پر سر رکھ دیا۔ اس آدمی نے دوسرے آدمی کو کیوں قتل کیا؟ اس بڑا نے پارٹی میں مرے ہوئے شخص کو سوچتے پوچھا، جس کی وجہ سے علی اسے نام نہیں بتا پایا تھا، کیونکہ اس کی اچانک باڈی گرنے پر سب لوگ چیخنے لگے تھے۔ وہ ایک وارننگ تھے، اور ہم نے عام سے لہجے میں کہا وارننگ۔ اس بڑا نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ آج شپ منڈ کی امپورٹ کرنا تھا دوسرے ملک میں، لیکن نہیں ہو پائی، اور ہم نے مایوسی سے کہا۔ وہ سب کون ہے؟ اس بڑا نے اس کی شرٹ کے بٹن کے ساتھ کھیلتے ہوئے پوچھا۔ وہی آدمی ہے جنہوں نے ہمارے گھر پر حملہ کیا فائل کے لیے، اور ہوٹل میں بھی ہم پر اٹیک کیا تھا، لیکن تم نے کہا تھا کہ تم نے کچھ آدمیوں کو پکڑ کر ان سے انفارمیشن حاصل کر لی۔ اس بڑا نے تجسس سے کہا، ہم نے لیڈر کو پکڑا ہے، اس نے بس پتا ہے وہ کیا چاہتے، لیکن یہ نہیں بتایا وہ سب آخر ہیں کون۔ اور ہم نے اس کے بال چہرے سے ہٹاتے ہوئے بتایا کہ وہ آدمی یہاں اپنے لیڈر کو بچانے آیا تھا۔ اس بڑا نے ارحم کی گردن کے گرد بازو ہل کر کے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے کپکپاتے لب اس کے ماتھے پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کل 5 آدمیاں تھے، جن میں 4 باغ نکلے اور 5واں جسے خود جان بوجھ کر ہمارے پاس آیا، جیسے وہ رکنا چاہتا تھا۔ ہم نے سوتے ہوئے کہا، تمہیں ایسا کیوں لگا؟ اس بڑا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ وہ میسج ہم تک پہنچانا چاہتا تھا۔ ہم نے سکون سے کہا، کیا میسج دیا اس نے بھی؟ اس بڑا نے اس شخص کو سوتے ہوئے کہا، جس کی آنکھوں میں ذرا سے بھی ڈر نام کی چیز نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ ہماری شپ منڈ ان کے قبضے میں، ہمارے وہاں موجود سارے آدمی کو انہوں نے جان سے مار دیا ہے۔ ان شپ منڈ میں ایسا بھی کیا تھا؟ اس بڑا نے دلچسپی پوچھا۔ اسپرٹ دے آر البرٹوز بزنس، اسی وجہ سے وہ تم پر چلا رہا تھا۔ اس بار نے البرٹو کا چلانا یاد کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، لیکن مجھے اس کے چلانے سے فرق نہیں پڑا، اصل برا بس تب لگا جب انہوں نے میرے آدمیوں کا قتل کیا۔ وہ گہری سانس کھینچتا ہوا بولا، آئی ایم سوری فار یور لاس۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن اس بڑا کے منہ سے نکل گیا، شاید اس کے دکھ پر اسے بھی تکلیف ہوئی۔ سو جاؤ کچھ دیر، ارحم نے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا، اور ساتھ چھت کی جانب دیکھنے لگا، جبکہ اس پر اس کی دھڑکن کو سننے کے ساتھ کچھ سوچنے لگی، کیونکہ نیند آنا تو مشکل تھا۔ سمجھ نہیں آتا، جیسا ارحم کا کام ہے، اس کے ہزاروں دشمن ہیں، پھر تو اسے ان سب کی عادت ہو جانی چاہیے۔ لیکن جب اس آدمی نے کچھ کہا تھا تو ارحم کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا، جیسے کچھ بہت قیمتی پل میں اس سے چھین لیا گیا ہو۔ وہ اس شخص کے الفاظ آخری سوتے ہوئے دل ہی دل میں بولنے لگے، ارحم اس شخص نے خود کی جان کیوں لی؟ اس بڑا نے ارحم کے دل پر اپنی انگلی سے دل بناتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ اس کا کام ختم ہو گیا تھا۔